دوستو، انسانی دماغ وہ نازک اور پیچیدہ سسٹم ہے جس نے ساری دنیا کے پردے فاش کر دیے ہیں، جس نے ساری کائنات کے جو اسرار ہیں وہ اسرار افشاں کر دیے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ دنیا جسے بیماری سمجھتی ہے ہم اسے سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں تو پاگل کی رٹ لگی ہوئی ہے، لیکن ہم اسے سیاسی طور پہ تو استعمال کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ دنیا کے 1 ارب لوگوں کا یہ درد بھرا سچ ہے، کیونکہ دنیا میں 1 ارب لوگ اس بیماری کو یعنی ذہنی بیماری کو جھیل رہے ہیں۔ سیاسی نعرے بازی الگ چیز ہے، لیکن کسی کو پاگل قرار دینا یہ سیاسی طور پہ بالکل ایک آسان راستہ ہے۔ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ گھوم کر پھر اسی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے۔ آج کل عمران خان کے جو حامی ہیں وہ تپے ہوئے ہیں کہ ان کے لیڈر کو کسی نے ذہنی مریض قرار دیا ہے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ ان کا لیڈر جب لوگوں کو ذہنی بیماری اور لوگوں کو ذہنی اور نفسیاتی مریض کہا کرتا تھا، تب یہی لوگ ان کے ان جملوں پہ تالیاں بجاتے تھے۔ مہذب دنیا میں ذہنی مرض کو کوئی سیاسی بیماری، کوئی آصب کا سایہ، کوئی تانا، کوئی طنز، کوئی مذاق نہیں سمجھا جاتا، لیکن اسے بالکل اسی طرح ایک مرض سمجھا جاتا ہے جس طرح پیٹ کا درد ہوتا ہے، جس طرح سر کا درد ہوتا ہے، جس طرح باقی جو جتنے عضو ہیں ان کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو ذہنی بیماری ایک حقیقت ہے، اور میڈیکل سائنس کے مطابق ذہنی مریض وہ ہوتا ہے جس کے رویے میں ایسی تبدیلیاں آئیں جو ان کے روزمرہ کے کام میں رکاوٹ ڈالتی ہوں، یا وہ شخص جو اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا ہو۔ WHO نے ذہنی امراض کے حوالے سے 7 الگ کیٹیگریز بنائی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جو UN نے یعنی WHO نے جو کیٹیگریز بنائی ہیں اس میں ڈپریشن ہے، ڈپریشن ڈس آرڈر ہے، اینگزائٹی ڈس آرڈر ہے، بائی پولر ڈس آرڈر ہے، اس کے علاوہ سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے، نیورو ڈپلومک ڈس آرڈر ہے، سبسٹینس ڈس آرڈر ہے، نیورو کنجکشن ڈس آرڈر ہے۔ تو یہ 7 کیٹیگریز ہیں جن کے اندر آتے ہوئے لوگ وہ ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، جس میں شیزوفرینیا ہوتی ہے، جس میں شدید قسم کا خوف ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، دماغی ترقی کے جو مسائل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ذہنی امراض میں آتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دنیا میں کتنے مریض ہیں، دنیا ان کو کس طرح دیکھتی ہے۔ یہ ایک بالکل سنجیدہ موضوع ہے، اور سنجیدہ اس حوالے سے کہ وہ جن کو ہم پاگل سمجھتے ہیں ان کے بھی انسانی حقوق ہے، اور وہ حقوق ان کے تسلیم شدہ ہیں۔ وہ بالکل جیسے نارمل لوگ ہوتے ہیں ان کے حقوق ہوتے ہیں، وہی حقوق ان کو دیے ہوئے ہیں۔ تو ان کو مطلب یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا کہ آپ کسی نارمل بندے کو ایب نارمل کہیں، کیونکہ وہ پھر جب آپ اس کو ذہنی مریض قرار دیتے ہیں، جو اصل میں جو مرض جھیل رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے دنیا میں دیکھیں کہ یہ دنیا میں کیا ہے، اس صورتحال کیا ہے، اور یہ جو ذہنی مریض ہیں وہ کتنے ہیں۔ تقریباً جو WHO کے فگرز ہیں 2024 کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق کوئی 1 ارب لوگ ہیں وہ ذہنی امراض کا شکار ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ جو امریکہ ہے اس میں زیادہ تر 25% تک 23 سے 25% تک جو نوجوان ہیں وہ اس مرض کا شکار ہے، اور 23 سے 25 جو فیصد ہے وہ تقریباً 5 کروڑ سے زائد وہ لوگ بنتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں ان امراض کو یا ان کے مریضوں کو کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ جو ذہنی مریض حقیقی ذہنی مریض ہوتے ہیں ان کا ٹھٹھا اڑایا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، نہیں، اور ڈائریکٹ ان کو ہاسپٹلس میں بھی بھرتی نہیں کرتے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ان کے پہلی بات یہ ہے کہ کسی ذہنی مریض کو ڈکلیئر نہیں کیا جاتا، اور جو اختیار ہے وہ اختیار آپ سے جیسے یا مجھ جیسے یا کسی سیاستدان جو ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ اختیار ہوتا ہے میڈیکل بورڈ کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس، مختلف جو ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے بعد جو بورڈ بیٹھتا ہے یا ماہر ڈاکٹر جو ذہنی امراض کے ماہر بیٹھتے ہیں ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ ڈکلیئر بھی نہیں کرتے۔
وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کا شکار ہیں اور پھر ان کا علاج شروع ہوتا ہے. دنیا میں ان کو ڈائریکٹ ہاسپٹل میں بھرتی نہیں کیا جاتا، ڈائریکٹ بند نہیں کیا جاتا. ان کی تھراپی ہوتی ہے، ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ان کے لیے مختلف سماجی ورکر وہ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. تو اس طرح ان کا خیال رکھا جاتا ہے. دنیا میں ذہنی مریضوں کے لیے ڈاکٹر مختص کیے ہوتے ہیں، یعنی کوئی 1 لاکھ پہ 13 ڈاکٹر، تقریباً 9 سے 13 ڈاکٹر ہوتے ہیں. اور کن ممالک میں وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ 15 ڈاکٹر ہوتے ہیں 1 لاکھ مریضوں پہ. تو وہ ان کا خیال کرتے ہیں. فقط ڈاکٹر نہیں، لیکن جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ ان سے الگ ہیں. جو سماجی ورکر ہوتے ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کے لیے دنیا میں مقرر کیے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جب میں نے کہا کہ ذہنی مریضوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو سب سے بڑا جو حق ان کو دیا گیا وہ ڈگنیٹی کا حق دیا ہوا ہوتا ہے، احترام کا حق دیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو WHO نے جو ان کے حقوق کے جو چارٹر دیا ہوا ہے، اس میں معلومات کا حق ہے، ان کو انصاف کا حق ہے، اور ان کو علاج کرانے یا علاج سے انکار کا حق دیا ہوا ہے. ان کو سماجیات یا سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا حق دیا ہوا ہے. ان کے پاس جو وہ روزگار کا حق ہے، ان کے پاس تعلیم کا حق ہے، ان کے پاس شکایت کرنے کا حق ہے، ان کے پاس انصاف کا حق ہے. یعنی آپ کسی مریض کو زبردستی اس کی رائے کے بغیر ہاسپٹلائز بھی نہیں کر سکتے، آپریٹ بھی نہیں کر سکتے، علاج بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کا لائسنس وہ منسوخ ہو جاتا ہے. دنیا میں ہاسپٹلس بند ہو جاتے ہیں، وہ ادارے بند ہو جاتے ہیں. وہ مریض سو کر سکتا ہے، آپ کو ڈیفیمیشن کا کیس جو ہے وہ داخل کر سکتا ہے آپ پہ، اگر ان کے حقوق کی وائلیشن کی ہو. یہ دنیا نے ان کے جو حقیقی طور پہ ذہنی امراض کا شکار لوگ ہیں ان کو بھی حقوق دیے ہوئے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نارمل بندے کو پاگل قرار دیں تو اس کا اثر اس شخص پہ ہوتا ہے جو اس مرض کا حقیقی طور پہ شکار ہوتا ہے. اس پہ اثر کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑی گالی ہے، یہ تو اس کو بندے کو آپ نے کہہ دیا ہے، تو وہ شرمندگی کی وجہ سے، یعنی وہ جو ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے نا کہ اس بیماری کو قبول کیا جائے اور پھر ڈاکٹر کو دکھایا جائے اور پھر علاج کروایا جائے. یہ تو ہمارا چیپٹر تو الگ ہے، میں مہذب دنیا کی بات کر رہا ہوں. مہذب دنیا میں بھی یہ طے ہوا ہے، اور پھر یہ اس کی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح استعمال ہوا اور اس پہ عالمی تنظیموں نے کیا ری ایکشن دیا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نارمل بندے کو ذہنی مریض قرار دیا جاتا ہے تو پھر وہ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی گالی ہے، اور وہ ہاسپٹلائز جانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ایک اسٹگما یا شرمندگی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اب آتے ہیں پاکستان کی صورتحال پہ. پاکستان میں بھی تقریباً 23 سے 24% لوگ ہیں وہ ذہنی امراض کا شکار ہیں. یہ آبادی بھی آپ کی 5 کروڑ بن جاتی ہے. اور پھر پاکستان میں ڈاکٹرز کی پوزیشن آپ کو میں بتاؤں، حیران رہ جائیں گے. پاکستان میں 500 سے 600 نفسیاتی ماہر موجود ہیں. اب آپ حساب لگائیں کہ جو 5 کروڑ لوگوں پہ 600 بندے، وہ تقریباً کوئی 1 لاکھ پہ 1 ڈاکٹر میسر ہوتا ہے. یہاں پہ جو علاج کا مروج طریقہ وہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر ہاسپٹل یہ نہیں ہوتے، لوگ جاتے ہی نہیں. لوگ مطلب آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ ذہنی امراض کا شکار ہیں، آپ ڈپریسڈ ہیں، آپ ڈپریشن ہیں، وہ تو اس کو گالی سمجھتا ہے. تو اس کا علاج کا مروج طریقہ کیا ہے؟ ایک تو پہنچ نہیں ہے لوگوں کے ہاسپٹل تک، ڈاکٹرز اتنے میسر نہیں ہیں، ہاسپٹلز اتنے میسر نہیں ہیں. ہم نے اس بیماری کو بیماری قبول ہی نہیں کیا. تو ہمارے ہاں مروج طریقہ کیا ہے کہ مزاروں پہ جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، جنات بابا کے پاس جاتے ہیں، بنگالی بابا کے پاس جاتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں کہ اس کو آصف کا سایہ ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ اس کو جن ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں نظر لگائی ہے. یہ سارے ہمارے ہاں طریقہ کار ہیں. پھر ان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، ان کو بند کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو گھر سے نکالا نہیں جاتا. اب کسی کو آپ کو شک پڑتا ہے کہ اس کو تھوڑا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو حساب ہے، اس کو باندھ لو. اسی طرح ان کے ساتھ ان کے جو بنیادی حقوق تو خیر پاکستان میں عام شہریوں کے بھی نہیں ہے، تو یہ جو ذہنی امراض کا شکار جو معصوم لوگ ہیں ان کے کیا ہوں گے. اور پھر سب سے زیادہ مذاق اسی طرح اڑایا جاتا ہے. کبھی پارلیمنٹ میں تقریر ہوتی ہے، کبھی پریس کانفرنس میں ہوتی ہے. یہ اور ان کو کون قرار دیتا ہے؟ قرار کون دیتا ہے پاکستان میں؟ کسی عام نارمل بندے کو سیاستدان قرار دیتے ہیں، رشتہ دار قرار دیتے ہیں، مخالف قرار دیتے ہیں. یہ جی پاگل ہو گیا، یہ جی نفسیاتی ہو گیا. یہ دنیا میں ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے پولیٹیکل ابیوز سیکرٹری،
یہ ٹرم استعمال کس طرح ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بیماری کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کریں، اور منظم طریقے سے روس نے یہ استعمال کیا۔ 1980 تک روس نے جو مخالفت کرتے تھے، حکومت کی مخالفت کرتے تھے، جو الگ خیالات رکھتے تھے، جو نظریاتی طور پہ مخالف تھے، جو کسی نہ کسی حوالے سے حکومت میں تنقید کرتے تھے، ان کے لیے ہاسپٹل میں ان کو زبردستی بھرتی کروایا گیا اور کہا گیا، ان کو شیزوفرینیا کا مریض قرار دیا گیا اور ان کو بھرتی کروایا گیا۔ پھر چائنا میں بھی یہ ہوا، اور جو رشیا میں تو 2020 تک یہ شکایتیں آئیں کہ دوبارہ یہ معاملات شروع ہوئے۔ پھر آپ کے قزاقستان اور بیلاروس سے، وہاں سے بھی شکایتیں آئیں۔ پھر جو عالمی تنظیمیں تھیں انہوں نے آواز بلند کی کہ آپ جو اصل جو مریض ہیں ان کی آپ تباہی کر رہے ہیں، ان کو آپ نقصان دے رہے ہیں، اور یہاں تک کیا گیا جو سیکرٹری کی عالمی تنظیم تھی انہوں نے رشیا کی ممبرشپ معطل کر دی، اور انہوں نے اپنے ڈاکٹرز ماہرین کو کہا کہ آپ اس عمل سے دور رہیں، کیونکہ یہ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، آپ ان کی تباہی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس طرح ہوا ہے۔ اچھا، پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں یہ نعرہ کس طرح استعمال ہوا ہے؟ آپ یہ میں نے پہلے کہا نا، عمران خان کے جو فین فالوورز ابھی تپے ہوئے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھئی آپ تالیاں بجا رہے تھے جب یہ کہہ رہا تھا کہ زرداری ایک بیماری ہے، یہ جلسوں میں کہہ رہا تھا، الطاف حسین کو یہ کہہ رہا تھا کہ نفسیاتی بیماری ہے، یہ فاطمہ جناح صاحبہ کو ایوب خان نے بالکل کہا تھا کہ یہ سٹیا گئی ہے بوڑھی اور اقتدار کی لالچ میں آ گئی ہے، تو اس کا دماغی توازن درست نہیں۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ بات اگر عمران خان والے لوگ ابھی کہہ رہے ہیں جب ان کے لیڈر کو ذہنی مریض کہا گیا ہے، تو یہ بات ان کو پہلے کہنی چاہیے کہ بھئی آپ ساری سیاسی لیڈران کو، ابھی تو انہوں نے آرمی ہیڈ کو کہا ہے نا، فیلڈ مارشل کو کہا ہے نا، لیکن اس سے پہلے زرداری صاحب کو کہا، میاں نواز شریف کے بیماری پہ انہوں نے مذاق اڑایا، اور اس کے علاوہ الطاف حسین کو کہا، مولانا فضل الرحمان کا یہ عزت سے نام ہی نہیں لیا کرتے تھے، قاضی فائزی صاحب کو یہی پی ٹی آئی والے کرتے تھے کہ دماغ اس کا کھسک گیا ہے، اور تمام لوگوں کو انہوں نے نشان بنایا۔ لیکن عبرت کا مقام دیکھیں، جب اس لیڈر پہ آپ یہ بات آئی ہے تو یہ سیاستدان ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہ اب بھی سیاستدانوں پہ یقین کرنے کے بجائے وہ اب بھی دوسری طرف گیٹ نمبر 5 کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یار ادھر سے کوئی امداد آ جائے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو معصوم لوگ ہیں، ذہنی امراض کا شکار ہیں، اور حقیقت یہ ایک مرض ہے، ایک حقیقی مرض ہے، اس کو قبول بھی کرنا چاہیے، تو ان پہ ٹھٹھا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ پاکستان اور دنیا کی صورتحال تھی۔ دنیا میں ذہنی امراض کے شکار جو لوگ ہیں ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، پاکستان میں کس طرح ان کا ٹھٹھا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو آپ نے اگر سیاست کرنی ہے، آپ نے اپنی سیاسی دکان چمکانی ہے، تو خدا را ان معصوم اور ذہنی امراض کے شکار لوگوں کو بخش دیجئے، آپ ان کی بیماری پہ مذاق نہیں اڑائیں، باقی جس کی جو مرضی ہے وہ کرے، لیکن یہ اعلان نہیں کریں کہ دنیا کے 1 ارب لوگوں ہم آپ کی بیماری کو ایک مذاق سمجھتے ہیں۔ شکریہ۔